بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، 9th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج سے ہم 9th کلاس پڑھنے جا رہے ہیں۔ 9th کلاس کا پہلا حصہ آج ہم سٹارٹ کریں گے، جس کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اور سورۃ الانفال ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے آج کا سبق پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم 9th کلاس کی سورہ انفال پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الانفال مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی ہے یہ سورت، اس لیے یہ مدنی ہے۔ دوسری بات، اس سورت کے 10 رکوع ہیں۔ تیسری بات، اس سورت کی 75 آیات ہیں۔ آج ہم اس سورت کا پہلا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، آ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں کہ کیا حکم ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے آپس کے معاملات درست رکھو اور آپس میں صلح رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِین، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اسٹوڈنٹس، یہ اس کی پہلی آیہ مبارکہ ہے۔ معاملہ یہ بنا کہ یہ پہلا غزوہ بدر، پہلا معرکہ ہے مسلمانوں کا اور کفار کا۔ اس سے پہلے مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ غزوہ بدر پہلی جنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی، جو مدینۃ المنورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین سے لڑی، انصار اور مہاجرین کے ساتھ مل کر۔ اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے عام دستور یہ تھا کہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ عام دستور تھا، عام طریقہ تھا کہ جس کے پاس جتنا مال جو حاصل کر لیتا تھا وہ اسی کا ہو جاتا تھا۔ غزوہ بدر ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، کفار کے کئی سردار اس میں مارے جاتے ہیں اور مشرکین مکہ کفار بھاگ جاتے ہیں میدان جنگ سے۔ اب مسلمانوں کو بہت سا مال ہاتھ آیا ہے۔ جو مال جنگ کرنے کے بعد، لڑائی کرنے کے بعد مسلمانوں کو ملتا ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اب عربی میں اس کو انفال کہتے ہیں۔ اس سورت کا یہ پہلا جملہ ہے، یہیں سے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ سورۃ الانفال۔ عرب میں دستور یہ تھا کہ جس کے جتنے مال ہاتھ آ جاتا وہ اسی کا مال ہوتا۔ اب اسلام کے بعد یہ پہلا معرکہ ہوا، اور اس پہلے معرکے کے اندر پہلی مرتبہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ مسلمانوں نے اس مال کو اکٹھا کیا
اب اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب اس مال غنیمت کا کیا حکم ہے؟ کیا پہلے کی طرح جتنا مال جس نے لے لیا اتنا اس کا ہوگا، یا آپ کوئی حکم ارشاد فرمائیں گے؟ پھر یہ آیات بینات نازل ہوئیں۔ کیا محبوب، مجاہد لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں کہ کیا حکم ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ سارا مال لا کے اللہ کے محبوب کے قدموں میں ڈھیر لگا دو۔ اب اللہ کے محبوب کی مرضی ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح چاہیں اس کو تقسیم فرمائیں۔ تمہارا کیا کام ہے؟ آگے بتایا کہ تمہارا کام ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے آپس کے معاملات درست رکھو، آپس میں صلح رکھو، اس مال کی وجہ سے لڑنا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ اب ذرا غور کیجئے گا کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کے قدموں میں لا کے مال غنیمت کو رکھو، جس طرح چاہیں وہ اس کو بانٹ دیں۔ یہ میرے محبوب کی مرضی ہے، جیسے چاہے تقسیم کرے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، آپس میں اس دنیا کے مال کے لیے لڑنا نہیں ہے۔ تمہارا کیا کام ہے کہ تم نے اللہ کے محبوب کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی، جیسا حکم وہ دیں گے اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ یہی ایمان کی نشانی ہے۔ آگے ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جایا کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر الہی کی کیفیت ہے جو ان کے اوپر طاری ہو جایا کرتی ہے۔ دوسری نشانی بیان فرمائی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان لوگوں کے سامنے، کن کے؟ مومنین کے، ان مومنین کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی آیتوں سے ان کے دلوں کو سرور ملتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تیسری نشانی بیان فرمائی، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں یہی ہوا تھا کہ جو مومنین تھے، صادقین تھے، حضور نے پوچھا تھا ہاں بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے، 1000 کا لشکر سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا آقا جو آپ حکم دیں گے ہم حاضر ہیں، ڈرے نہیں، وہ جانثار تھے حضور کے قدموں پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، ان کو بھروسہ تھا اپنے رب کی ذات پر۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 3 نشانیاں ہو گئیں۔ نیکسٹ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، چوتھی نشانی کہ مومنوں کی چوتھی نشانی یہ ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس غور کیجئے گا، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ بندہ آیا ہے، اذان ہوئی ہے، مصلی پہ آیا ہے، نماز پڑھی ہے، چلا گیا ہے، یہ ہے نماز کو پڑھنا۔ قائم کرنا کیا ہے؟ کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے تعلق ختم ہو جائے، اس کے دل میں یا رب کی یاد رہے یا رب کے محبوب کی یاد رہے، بس تیسرا کوئی یاد نہ رہے، خیال نہ رہے، یہی خیال رہے کہ میں رب کی عبادت کر رہا ہوں اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور یہ جو عبادت ہے یہ اس کے محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح کیا اس طرح کرنے کا نام نماز ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، یعنی حضور کی یاد کا نام نماز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان سوچے، اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔
کہ اس کا دھیان یا اللہ کی طرف ہو یا اس کے محبوب کی طرف ہو، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے غافل ہو جائے، کٹ جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ پانچویں نشانی ہے، جو رزق انہوں نے حلال رزق کمایا، اس حلال رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رب نے جو رزق دیا وہ کون سا ہے؟ رزق حلال۔ جو بندہ حرام کی کمائی کھاتا ہے، حرام کی کمائی کرتا ہے یا حرام میں ملاوٹ کرتا ہے اپنے رزق میں، یاد رکھیں اس میں سے بے شک وہ سارا ہی راہ خدا میں خرچ کر دے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں اسی لیے فرمایا کہ وہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو رزق ہم نے انہیں دیا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، آگے بتا دیا کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں، ومغفرت اور بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ یہ لوگ پریشان نہ ہوں، ان کے لیے یہ انعام ہے جو ہم نے رکھے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، عزت کے ساتھ نکالا، اسی طرح انہیں بھی نکلنا چاہیے تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اگرچہ مومنوں کی ایک جماعت اس سے ناخوش تھی۔ معاملہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کا ابتدائی دور ہے اور مسلمانوں پر غربت اور تنگی کی کیفیت ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے کہ ابو سفیان 40 آدمیوں کے ساتھ شام سے مکہ جا رہا ہے، اور اس 40 آدمیوں کے پاس اونٹ موجود ہیں جن پہ سامان تجارت بھی موجود ہے، مال و دولت بھی موجود ہے۔ اب وہ جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستہ مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے، شام کی تجارتی شاہراہ ہے وہ، جہاں پر مکے سے شام کا تجارتی قافلے آیا جایا کرتے ہیں۔ مشورہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزت اور شان سے اپنے صحابہ کے ساتھ ان لوگوں سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں تاکہ اس لشکر سے، اس 40 آدمیوں کے گروہ سے ملا جائے اور ان سے مال لے لیا جائے۔ اب مسلمان جو نکلے ہیں حضور کے ساتھ عزت اور شان سے نکلے ہیں۔ ابو سفیان کو خبر ملتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو جب خبر پہنچی، اس نے قافلے کو دوسرے راستے سے بھیج دیا اور خود ایک اور شارٹ کٹ سے فوراً مکہ پہنچتا ہے۔ مکہ پہنچ کے شور مچاتا ہے، اپنے اونٹ کو اس نے زخم لگا لیے۔ اس نے کہا میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا، مکے والوں مسلمانوں نے حملہ کر دیا، تمہارا سارا مال انہوں نے لوٹ لیا، چلو ان سے بدلہ لینے کے لیے چلیں۔ ابو جہل، سارے اہل مکہ جب یہ بات سنتے ہیں سب کو بہت غصہ آتا ہے، ہر ایک تیار ہو جاتا ہے کیونکہ مکہ کے ہر گھر کا مال اس قافلے میں موجود ہے۔ 1000 کا لشکر جوانوں کا تیار ہوتا ہے۔ اب ابو جہل اس 1000 کے لشکر کو لے کر بیت اللہ شریف آیا نکلنے سے پہلے، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے کہ جو حق پر ہے تو اسے فتح عطا کر دے۔ اب یہ سارا لشکر تیار ہوا، یہ میدان بدر میں پہنچتا ہے۔ پہلے پہنچا، جب پہلے پہنچا انہوں نے سیدھی صاف زمین، جو بالکل چٹیل زمین تھی، سیدھی زمین تھی، اس زمین کے اوپر انہوں نے خیمے لگا لیے۔ ادھر سے مسلمان پہنچے بدر کے میدان میں تو ان کا سامنا 1000 کے لشکر سے ہو گیا جو فولاد میں لدا ہوا تھا۔ ان کی تعداد 313 تھی، ان کے پاس جنگی ہتھیار موجود نہیں ہیں۔ اب یہاں ذکر یہ ہے کہ اے محبوب، جس طرح ہم نے آپ کو عزت کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا تھا، اسی طرح عزت سے انہیں بھی نکلنا چاہیے تھا۔ یہاں آ کے اب کچھ لوگوں نے پریشانی پیدا کر دی، جو لوگ ناخوش تھے اس سے، مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہماری تو تعداد 313، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین،
ہم محبوب وہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں کس بارے میں؟ بعد ما تبینہ، کہ حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے، کانما یساقون الی الموت، جیسا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں، وہم ینظرون، اور وہ اس موت کو دیکھ رہے ہوں۔ ان کی یہ کیفیت بن گئی۔ بعض لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں لڑ سکتے کیونکہ وہ تو اتنی زیادہ تعداد ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب جب ان کی یہ کیفیت ہوئی تو اس کیفیت کو بیان فرمایا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، وہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، وَتَوَدُّونَ، اور تم یہ چاہتے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، کہ جو بغیر ہتھیار کے ہے وہ تمہارا تَكُونُ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ اب دو گروہ تھے، ایک گروہ وہ 40 آدمیوں کا جو مال لے کر جا رہا ہے، تجارتی قافلہ، ایک گروہ وہ جو 1000 کا لشکر آیا ہے ابو جہل کی قیادت میں۔ اب ان دونوں میں سے تم چاہتے تھے کہ جو نہتا گروہ ہے، یعنی وہ 40 آدمیوں کا جو گروہ ہے، وہ تمہیں مل جائے، لیکن دونوں میں سے ایک تمہارا، اللہ نے فرمایا، وعدہ فرمایا تم سے کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا مسخر کر دیا جائے گا۔ تمہاری خواہش تھی کہ تم اس گروہ سے ملو جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے، ایک گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، دوسرا گروہ ابو جہل کا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ تم یہ چاہتے تھے بغیر ہتھیار کے جو گروہ ہے وہ تمہارا مسخر ہو جائے، یعنی تمہیں مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ أن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنی نشانیوں سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ اور غزوہ بدر میں ہوا بھی یہی، ان کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کو حق کر دے، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مشرک اس سے، مجرم اس سے ناخوشی کیوں نہ ہو۔ اب جب مقابلہ ہوا، رزلٹ کیا نکلا؟ مسلمانوں کو فتح ملی، کفار ہار گئے، مشرکین کو شکست ہو گئی۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اب نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے لشکر کو خیمے لگانے کے حکم دیے۔ غزوہ بدر میں ساری رات میرے آقا دعا فرماتے رہے۔ حضور کی دعا تھی، یا اللہ آج یہ مٹھی بھر مسلمان تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اپنی رحمت اور کرم سے ان کی مدد فرما۔ اب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب آپ اپنے پروردگار سے دعا کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ، اور ارشاد فرمایا کہ تسلی رکھیں، ہم 1000 فرشتوں سے، من الملائکۃ مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بنایا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس سے آپ کے دل، تمہارے دل جو ہیں اس سے اطمینان حاصل کریں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے تھی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب حضور دعا فرماتے ہیں، ساری رات دعا فرماتے گزر گئی، صبح ابھی ہوئی نہیں، جب صبح ہونے والی تھی جبریل خبر لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کریں گے جو لگاتار آسمان سے نازل ہوتے رہیں گے۔ 1000 کی تعداد میں فرشتوں نے مسلمانوں کی غزوہ بدر میں مدد کی، تو رزلٹ کیا نکلا؟ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ خوشخبری آپ کو اس لیے سنائی تاکہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی ختم ہو جائے اور ان کے دل اطمینان حاصل کر لیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے،
کیونکہ اگر انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ یہ ایک خوشخبری تھی جو اللہ کی طرف سے مومنوں کو پہنچی، اور حقیقت میں مدد اللہ کی طرف سے تھی، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوئے تھے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر پہلا رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اسے دھیان سے اور غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کسی سوال کے جواب دینے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ رکوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔